اگر آپ گالی دیں گستاخی کریں مجھے اجازت ہے آپ کو، لیکن مجھے وقت دے مناظری کے لیے 5 منٹ. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو گالی دو، کیونکہ آپ کے لیے سب سے بڑی گالی آپ کی اپنی عقائد ہیں، آپ کی اپنی کتابیں ہیں، آپ کے اپنے اکابر کے اقوال افعال. یہ وہ تو آپ کا مذہب ہے، گالی دینا تو مذہب ہے، ثواب ہے. میں کہتا ہوں مجھے گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، کیوں آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تبرہ کرنا ثواب نہیں، تبرہ گالی ہے نا. وہ آپ یہ مسلم کی حدیث میں دکھاؤں، مسلم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلا وجہ گالی دیتے تھے. یہ مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نہیں، ابھی تم نے بولا نا، ابھی سنو نا، یہ کیا ادھر ادھر کی بات کر رہے ہو علی سے مناظر کی. نہیں آپ نے بولا نا کہ شیعہ مذہب گالی کا مذہب ہے. میں دیکھتا ہوں کس کے مذہب گالی کا مذہب ہے، کس کا مذہب گالی کا مذہب ہے. وہ رسول جس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ خلق عظیم پہ تھے. ملاحظہ کریں یہ کتاب صحیح مسلم، یہ کتاب صحیح مسلم. اب سن لو صحیح مسلم، صحیح مسلم، صحیح مسلم، صحیح مسلم. میں حدیث پیش کروں. آپ اگر امام علیہ السلام نے غیر مستحق کو کوئی لعنت کی ہو تو الگ بات ہے. یہ آپ باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی لوگوں کو، گالی دی او دعا علیہ یا ان کو بد دعا دی، ولیس هو اہلا لذلك اور وہ اس کا مستحق ہی نہیں جی. بے گناہ آدمی کو، غیر مستحق مسکین آدمی کو اس نے گالی بھی دیا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کئی احادیث نقل کی. پہلی بات یہ ہے کہ گالی کا مذہب آپ کا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ بلا وجہ لوگوں کو، مساکین کو، جو لوگ غیر مستحق تھے ان کو گالی دیتے تھے. اب جہاں تک مناظرے کی بات ہے، دیکھو آپ سے گفتگو کرتے میرے سر میں درد ہو گیا. آپ یا تو پہلے وہ دیکھو مناظرہ، میں ختم نبوت پہ آپ سے مناظرہ کروں گا آپ کے ادعا کے مطابق مناظرہ، اس کا میرا شرط ہے. شرط یہ ہے کہ آپ وہ متواتر احادیث، اب میری بات کو نہ کاٹے، آخر تک سنیں. متواتر نہیں، مجھے 5 احادیث اپنی کتب سے دکھاؤ ختم نبوت پر، ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ وہ دوسرے الفاظ کے ساتھ ہے، وہ جو بھی ہے اس کو دکھا دینا. اگر نہیں دکھا سکے تو میں آپ سے مناظرہ نہیں کروں گا. یہ پہلی بات. دوسری بات اب سن لو، اب سن لو پھر جواب دینا. جو میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں جو لوگوں کے لیے بھی مفید رہے گا، دیکھو یہ ختم نبوت کے یہ تو اس میں بہت سارے مناظرے ہو چکے ہیں. یہ تو گلی کوچے کے مولوی اس طرح کی بات ہے. اب سن لو نا بھائی، سن لو نا میری بات نہ کاٹو نا، بات نہ مانو پھر آخر میں رد کر دینا. یہ گلی کوچے کے مولوی اس طرح کے نعرے لگاتے. آپ اگر گفتگو کرنا چاہتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، رؤیت پہ کوئی حاضر نہیں ہم سے مناظرہ. رؤیت رب تعالی ہم کہتے ہیں یہ کفر ہے، یہ شرک. رؤیت آپ لوگ بدترین مجسمہ ہو اور آپ لوگ شرک کے مشرک، کیونکہ آپ رؤیت کے قائل. ٹھیک ہے. دوسری موضوع قضاء و قدر پر اور خلق افعال العباد پر، کہ ہمارے نزدیک آپ خلق افعال العباد پر اور قضاء و قدر کے معاملے بدترین مشرک ہو، کیونکہ آپ مجبرہ ہو اور تمام افعال کو اللہ تعالیٰ سے نسبت دیتے ہو. دنیا میں کوئی بے نماز ہے، کوئی کافر ہے، کوئی زانی لواط، وہ سب اللہ تعالیٰ کا کام ہے. یہ بلا شک بلا ریب سب کفر ہے. تو آپ ان مسائل پہ ہم سے گفتگو کرو تاکہ لوگوں کو فائدہ بھی ہو نا، کہ نئے مسائل پہ گفتگو ہو جائے. رویت، جی سر بولیں. اچھا رویت پہ آپ نے رویت کے بارے میں کہا، رویت بارے تعالیٰ پہ میں بالکل آپ سے مناظرہ کے لیے تیار ہوں. ایک دفعہ میں نے کچھ بات کی ہے اس پر، میں نے قرآن پاک کی آیات پیش کی تھی، لیکن دوبارہ کروں گا، تیار ہوں. اور دوسرا جو قضاء و قدر کی بات ہے اس کے لیے بھی میں تیار ہوں. لیکن آپ اگر ختم نبوت پہ تیار نہیں، ٹھیک ہے چھوڑ دیں. آپ تکفیر مسلم پہ، تکفیر صحابہ پہ تو بات کر سکتے ہو. آپ بار بار صحابہ کی تکفیر کرتے ہو، اس پہ تو بات کر سکتے. آپ میرا موضوع ہوا تکفیر صحابہ کفر ہے، آپ کا موضوع ہوا رؤیت باری تعالیٰ. اور شرک پہ تو بات ہوئی ہے، شرک تو آپ کا ثابت ہوا تھا نا، آپ علی مدد والا جو بات ہوئی تھی نا. وہ جو آپ کی نانتی صاحب خبر سے نکل کے آئے تھے میرا مدد کرنے کے لیے، اس کا جواب تو نہیں دے سکے. اچھا محترم ناظرین، اب مان گیا نا، میں نے شرط رکھا. اچھی نظر آیا آپ کو ختم نبوت پہ میں نے کیا کہا؟ میں مناظرے کے لیے تیار ہوں. شرط یہ ہے کہ وہ متواتر احادیث سے 5 دکھا دینا. اس کے پاس حدیث نہیں ہے نا، اس لیے پیچھے ہٹ گیا. مجھے منظور ہے. آپ رویت باری تعالیٰ پہ مجھے وقت دے کہ میں کل آ جاؤں. کس وقت آ جاؤں؟ کل تو نہیں، کل تو میرا کام ہے، کل تو نہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے سیٹرڈے کو. ایک بات سن لیا یار، اگلے ہفتے کو، اگلے ہفتے 5 منٹ میں میں اچھا میں اپنے باری میں ایک شرط میری آپ اپنا عقیدہ ابھی اپنا ادعا بتاؤ نا. رؤیت کے متعلق اپنا ادعا بتاؤ. کیا رؤیت کے متعلق آپ کا ادعا کیا؟ رؤیت باری تعالیٰ ثابت ہے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے جس طرح قرآن دیکھیں گے. اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دعویٰ تو آپ پیش کریں نا. دعویٰ آپ کا کیا ہے؟ نہیں آپ کا اپنے عقائد بتا رہے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میاں کو دیکھا نہیں دیکھا؟ نہیں، آپ نے جو شرک والا بات کی وہ یہ کون درمیان میں بات کر رہے ہیں؟ آپ ایسا کریں نا، رؤیت باری تعالیٰ پہ اپنا دعویٰ پیش کریں، میں جواب دعویٰ پیش کروں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں نہ آخرت میں کسی کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نظر آنے والی چیز ہے، وہ جو نظر آئے گا وہ اللہ نہیں ہے، وہ مخلوق ہے. جو مرئی کو اپنا رب سمجھتا ہے، جو دیکھے جانے والی چیز کو اپنا خدا سمجھتا ہے، وہ مشرک کافر. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا؟ اچھا یہ جواب دعویٰ سن لیجیے. آپ کا دعویٰ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں. تعالیٰ کا جواب دے رہا ہوں نا، جواب دعویٰ میں جواب دے رہا ہوں.
میری مائک سے تو آواز نہیں آ رہی, کسی اور سے وہ آواز آ رہی. سن لیجیے اللہ یاری صاحب, آپ کا دعویٰ ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ کا جس کا عقیدہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر آئے گا وہ کافر اور مشرک ہے, یہ آپ کا دعویٰ ہے. اور جواب دعویٰ سن لی, میں کہہ رہا ہوں کہ رؤیت باری تعالیٰ قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے. قیامت کے دن وہ تو آپ نے کہہ دیا, وہ تو آپ نے کہہ دیا بھائی, وہ تو کہہ دیا. ابھی آپ سے جو سوال ہے, کیا اور شرط ہے نا, شرط ہے, آپ کی تمام شرائط مجھے منظور ہے, لیکن جو 5 منٹ مجھے آپ مناظرے میں دو گے نا 5 منٹ, وہ اس میں آپ نے ٹوکنا نہیں. اگر میں کوئی حدیث پیش کروں کافی سے موضوع سے باہر, ٹھیک ہے نا, اگر میں اپنے 5 منٹ میں آپ اس نے سوال کا جواب نہیں دیا نا رؤیت کے متعلق, کیا آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شرط جو اس کو نہیں آتا نا وہ اسکپ کر جاتا ہے بھائی. یہ آدمی چلا کے خاموش. اور بھائی آپ سے سوال کیا, اللہ میاں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں دیکھا بھائی؟ یہ آپ کا دعویٰ نہیں, آپ کا دعویٰ ہے کہ کوئی قیامت کے دن یہ دعویٰ رکھے اور نہیں. رؤیت ہمارا موضوع ہے, رؤیت بھائی, رؤیت کے متعلق ہمارا آپ سے سوال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کس دن کا دیا ہے؟ قیامت کے دن. میں پیغمبر کا پوچھ رہا ہوں نا, کیا تو مجھے نہیں معلوم. آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے ابھی دعویٰ کیا کہ کوئی اگر رؤیت باری تعالیٰ کا عقیدہ رکھے وہ کافر اور مشرک ہے. میں نے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اللہ نے کسی کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کبھی نہیں دیکھا ہے نا, ہمارا تو یہ عقیدہ. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت میں اللہ نہیں, قیامت تو ابھی نہیں ہوا نا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 11 کو وفات ہو گئے بھائی. ہمارا جو دعویٰ اب سن لو نا سوال یار یہ بڑا یہ آدمی جو ہے نا بڑا تنگ کرنے والا ہے. سوال اس کو سمجھ آئے, اس کو آتا نہیں جواب, یہ نہ ادھر جا سکنا ہے ادھر, کہ تو نہیں آتا بھائی, کوئی ضرور ہے تنگ کرتا ہے. الحمدللہ آتا ہے, لیکن تو جواب دے دو نا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اللہ میاں کو دیکھا ہے نہیں دیکھا. یہ آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ ہمارا ادعا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کتب میں بری پڑی ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا. مناظرہ تو شروع نہیں, دعوے کے مطابق سوال نہیں ہے اس کا. ہم نے عرض کیا نا موضوع کیا ہے, رؤیت. دیکھو اللہ تعالیٰ نظر آنے والی چیز, دیکھو اجازت دے دو اللہ, دیکھو آپ تنگ کریں گے بھائی, آپ کے میں انصاف نہیں ہے تو یہ گفتگو اچھا نہیں ہے. دیکھیں اگر سامنے والا منصف نہیں ہے نا, انصاف نہیں کرتا, سوال اس کو سمجھ آ جاتا ہے, پھر مجھے روزے کی حالت میں 10 دفعہ تکرار کرنا پڑتا ہے اور آپ اداکاری کر رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی. دیکھو موضوع ہے رؤیت, اس کے متعلق میں ہم آپ کے عقائد جاننا چاہتے ہیں بھائی. ہم سے پوچھو کیا امام علی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, آدم خاتم جبرائیل نے دیکھا؟ ہم کہیں گے کسی نے نہیں دیکھا بھائی. جو کہے گا کہ انہوں نے دیکھا وہ کافر ہے, ہمارا یہ عقیدہ. اب آپ سے سوال ہے, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میاں کو دیکھا نہیں دیکھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اختلاف ہے روایات میں, لیکن قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ نظر آئے گا. اس تو آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں دیکھا بھائی؟ آپ اہل سنت ہو. ہمارا یہ عقیدہ ہے, اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے. اہل سنت والجماعت دو ہنسنے کی کیا بات عقیدہ بھی نہیں معلوم. چل اپنا عقیدہ ایک اور بتاؤ, کیا مسلمانوں کو اجازت دے, اگلا سوال عقائد میں اختلاف نہیں ہے. یہ اس مسئلے پہ اختلاف ہے. دیکھو آپ کے اب اجازت ایک منٹ دو, اگر جواب آپ کو نہ ملے تو آپ بتا دیں. میں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں اللہ جل جلالہ کو دیکھا, یعنی اس میں 2 قسم کے روایات ملتے ہیں. یہ بتائیں قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ نظر آئے گا, اس میں قرآن پیش کروں گا, صحیح حدیث پیش کروں. ایک روایت ہے صرف عائشہ کی, کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ رسول من قال ان النبی ربہ فقد اعظم الفریہ, یہ عائشہ کی حدیث ہے, ٹھیک ہے نا. یہ حدیث محدثین کے ہاں مردود ہے, بالاجماع مردود ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ اس سے جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے, تو عائشہ کی حدیث یہ قابل قبول نہیں ہے. اس حدیث سے انہوں نے رفعیت کیا رؤیت کے معنی سے. عبداللہ ابن عباس وغیرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے اللہ کو دیکھا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم عائشہ کے قول کو اس بات پہ مانیں؟ اچھا یہ آپ کو پتہ نہیں, اپنے عقیدے کا الگ چھوڑ دیں. آپ سے اگلا سوال یہ ہے, میں نے بتایا کہ اختلاف ہے. میں نے کہا اختلاف نہیں ہے بھائی, اختلاف نہیں. وہ عائشہ کی حدیث کوئی اس کو کوئی نہیں مانتا. اچھا اب آپ سے سوال یہ ہے, لے رہا ہے, میں وہ علماء پیش کروں گا. اب آپ سے سوال یہ ہے, حضرت عائشہ کیا مسلمانوں کو دنیا میں خواب میں اللہ میاں نظر آ سکتا نہیں آ سکتا؟ خواب میں تو ممکن ہے, خواب میں تو ممکن ہے اللہ جل جلالہ. اچھا آپ نے اللہ کو دیکھا خواب میں یا نہیں دیکھا؟ ابھی نہیں دیکھا. آپ کے مشائخ کسی نے دیکھا, کوئی خواب سنایا میں اللہ میاں کیا کر رہا تھا؟ مجھے تو کسی نے بتایا نہیں. یہ کوئی بات ہوئی یہ مناظرہ ہے آپ کا, یہ مناظرہ کوئی سنجیدگی سے بات کرو. جو نظر آتا ہے وہ کیسے رب ہو سکتا ہے بھائی؟ وہی آپ سے پہلے مناظرہ ہوتا نا کہ آپ کے رب میں میں آپ کی شرائط پہ تیار ہوا رؤیت باری تعالیٰ کے لیے. میں آئندہ ہفتے آؤں گا انشاءاللہ بدھ کی رات. 1 منٹ اللہ یاری صاحب, آخری بات سن لیجئے, ایک شرط ہے. دیکھیں یہ رؤیت کے مسئلے میں نا, رؤیت کے مسئلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں مناظرے کے متعلق کہ اس میں کیونکہ آیات آپ ذکر کریں گے نا, وہ آیات میں ہو سکتا ہے ٹائم لگ جائے. اگر ٹائم ہمارا ختم ہوا آیات میں تو مناظرہ دیکھیں ناتمام رہے. پھر اس سے
مثلا ضروری نہیں ہے کہ ہم 6 گھنٹے بات کریں بھائی، 3-4 گھنٹے کے بعد اگر آیات پہ آپ تفسیر پیش کریں، میں تفسیر پیش کروں، ایک گھنٹہ ٹھیک ہے 1 گھنٹہ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ختم نہیں ہوا، دیکھیں اگر ختم نہیں ہوا اس وہاں پر، تو پھر اس کو اگر بات لمبی رہ گئی نا کہ دلائل رہ گئے، پھر اگلے ٹرم کو پھر اس سے اگلا ایک حلقہ رکھیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ ہے اگر ختم ہوا تو ٹھیک ہے، ختم نہیں ہوا۔ اچھا یہ تکفیر صحابہ کے متعلق میں درمیان میں بات کروں گا۔ تکفیر صحابہ سے آپ تعریف کرو نا، صحابہ سے کیا مراد لیتے ہو؟ تکفیر مسلم پہ آپ لوگ تکفیر ہونا تکفیر مسلم یا تکفیر صحابہ؟ وہ صحابہ مسلم نہیں کہ نہیں، اگر تکفیر مسلم سے آپ کافر ثابت ہو رہے تو صحابہ کی تکفیر پہ تو من باب اولا کافر ثابت ہو رہے۔ مسلم کا تعریف اور ہے، مسلمان کا تعریف، ایک شخص جو مسلمان ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ رافضی تکفیر مسلم کرتے، صحابہ کی بھی کرتے اور باقی مسلمانوں کی بھی تکفیر کرتے، جس طرح قادیانی۔ دیکھو اگر آپ کہتے ہو نا مسلم، آپ کس پہ عنوان پہ مناظر کرنا چاہتے، تکفیر مسلم یا تکفیر صحابہ؟ انتخاب کرو، تکفیر مسلم صحابہ، تکفیر مسلم کی تعریف کرو، مسلم کی تعریف کرو۔ مسلم مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے، جس نے اللہ کی وحدانیت کو مانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو مانا ہے، وہ مسلمان ہے۔ وہ مسلمان ہے، تو اس شخص کا تکفیر نہیں کر سکتے چاہے جو مرضی کرے۔ جو رافضی کر رہے ہیں نا تکفیر مسلم، وہ اپنی تکفیر کی وجہ سے، میں ثابت کروں گا کہ وہ اپنی تکفیر کی وجہ سے کافر ہیں۔ وہ تو اس پہ تو دیکھیں آپ کا عقل ہے کہ نہیں ہے شیخ صاحب، یہ اس پہ تو مناظر ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ ایک شخص جو شہادتین پڑھتا ہے وہ ہو سکتا ہے کافر ہو، یہ شہادتین پڑھتا ہے، اس کے ساتھ بہت سارے ہیں، مثلا نماز کا مخالف ہے نہ، یا مثلا غلام احمد قادیانی کو بھی مسلمان وہ نبی مانتا ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ یہ تکفیر مسلم کی آپ تعریف کریں۔ پہلے میں نے بتایا کہ کوئی توحید پہ، رسالت پہ ایمان رکھے تو اگر وہ قادیانی ہے تو رسالت پہ ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا آپ نے کیا کہا، اگر نماز نہیں پڑھتا تو توحید پہ ایمان نہیں ہے، اگر نماز کا انکار کر رہا ہے وہ توحید پہ، وہ توحید کے اندر آ گیا نا، اور اسی طرح یہ ختم نبوت رسالت کے اندر آ گیا۔ دیکھیں بھائی صاحب، دیکھیں یہ سب آپ کو تحقیق نہیں ہے، کیوں چھیڑتے ہیں؟ اچھا نا، آپ ختم نبوت سے بات کرتے ہو، اجازت دیکھیں تکفیر مسلم یہ ہے کہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے، سب علماء محققین کو پتہ ہے کہ جو شخص شہادتین پڑھتا ہے اس کی آپ تکفیر نہیں کر سکتے، کافر نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ اس سے آپ کوئی کفر دیکھ لیں، کیونکہ بہت سارے دنیا میں کہ وہ شہادتین پڑھتے ہیں، پلیز خاموش، شہادتین کے باوجود اس سے ایسا فعل صادر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافر ٹھہراتا ہے۔ مسلمانوں ابھی آپ کے پاکستان میں کتنے فتوے آتے ہیں فلان شخص کافر ہو گیا، حالانکہ وہ شخص پلیز جو شخص شہادتین پڑھتا ہے جس کی تکفیر ہو، وہ شہادت کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس نے ایسی بات کی ہے نا، اس نے ایسے افعال انجام دیا، مثلا کسی نے ابو بکر کو گالی دی، یا مثلا کسی نے کہا کہ میں اس قرآن کی سورہ کو نہیں مانتا، یا میں 3 طلاقوں کو نہیں مانتا، پھر آپ کے علماء پیچھے لگ جاتے ہیں بھائی کہ بھائی یہ کافر ہو گیا، اس کی بیوی اس پہ طلاق، اس سے الگ ہونی چاہیے۔ تو اس طرح نہیں ہے کہ جو آپ نے تعریف پیش کی ہے اس پہ مناظرہ بنتا ہی نہیں ہے۔ چلیں اگلے ہفتے شیخ صاحب، میرے سر میں درد ہو گیا، آپ نے بہت بات کی، اب آپ بات کریں، پھر اگلے ہفتے آپ کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ایک بات کرتا ہوں آخر میں، پھر انشاءاللہ میں کل اگلے ہفتے آؤں گا۔ تکفیر مسلم کی بات یہ کہ ایک تو الزام کفر ہے اور ایک التزام کفر ہے۔ آپ لوگ التزام کفر کے مطابق تکفیر کرتے ہو صحابہ کرام کو۔ الزام تو دے سکتے ہیں، اگر کوئی کفر کا کلمہ کہے یا کوئی ایسا عمل کرے اس پہ آپ الزام دے سکتے ہیں، لیکن التزام اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اور رافضی جو ہے ان کی کتابوں میں مسلمانوں کی تکفیر معین کہتے ہیں، تکفیر معین الگ ہے، الزام کفر اور التزام کفر الگ ہے۔ آپ اس لیے کافر ہے، کیا مراد ہے التزام کفر سے، کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ سن لیجئے، الزام یہ میں نے بتا دیا، اگر ایک بندہ ہے کہ کفر کا کوئی ایسا کام کرے جو بظاہر کفری ہو تو ہم اس کو الزام دیتے ہیں کہ آپ اسی وجہ سے کافر ہو۔ اگر وہ اعتراف کرے، تعویل اس میں نہ کرے، وہ اعتراف کرے تو یہ التزام ہوا۔ اگر وہ اعتراف نہیں کرتا ہے، وہ اس میں تعویل کرتا ہے، اس کا مقصد کوئی اور ہو، تو اس کو الزام دے سکتے ہیں، التزاماً اس کو کافر نہیں کہتے۔ آپ لوگ تو صحابہ کرام کو التزاماً کافر کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ نہیں، وہ اس طرح نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں نا اس طرح نہیں ہے، وہ اس میں فرق پڑتا ہے۔ بعض باتیں ہیں کہ وہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ اس میں اگر کوئی شخص اس کے پاس تعویل ہو تو تعویل کی وجہ سے اس کو کافر نہیں کہا جاتا۔ بعض باتیں ایسی ہیں کہ اس کے پاس تعویل ہو یا نہ ہو تو اس کو کافر ٹھہرائیں گے، ٹھیک ہے نا، اس کو کافر۔ یہ سب مسلمانوں کے پاس اس طرح یہ کوئی قاعدہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح قاعدہ نہیں ہے۔ اب وہ آپ قرآن اور حدیث سے دکھاؤ گے، میں دکھاؤں گا کہ آپ لوگ جو تکفیر کر رہے ہیں التزامی کفر، اسی وجہ سے مسلم حدیث کی وجہ سے آپ لوگ اسی وجہ سے کافر سے بات کریں نا۔ نہیں، اس کو کچھ اور ہے، ہم صرف عمر پہ بات کرتے ہیں نا۔ اگر عمر کا ہم نے عدم اسلام ثابت کیا تو وہ سب وہ تکفیر مسلم سب ثابت ہو جائے گا نا، وہ آپ کا مذہب بھی باطل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے ثابت کیا کرنا ہے، آپ نے الزامی نہیں، التزامی کفر۔
آپ نے التزامی کفر ثابت بھائی وہ ثابت کریں گے نا کہ اس کا عقیدہ ہی نہیں تھا اسلام پہ. نہیں التزام اور الزامی کفر اور التزامی کفر میں فرق ہم بتائیں گے نا, وہ بتائیں گے نا. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حرمتی کرے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو نہیں سمجھتا؟ اس کو عین میں اس طرح کافر اس نے خود اعتراف کیا. وہ ہمارا کام ہے کہ وہ ہم کیسے ثابت کرتے ہیں نا, وہ جواب دینا آپ کا کام, ثابت کرنا ہمارا کام. پاکستان کی اسمبلی میں قادیانی نے خود اعتراف کیا کہ ہم پیغمبر کو مانتے, آخری نبی کو مانتے. انہوں نے خود اعتراف کیا نا, اس لیے ہم قادیانی کو کافر کہتے ہیں کہ اس پہ التزام کفر ہوا ہے. اور آپ حضرت عمر رضی اللہ پر التزام کفر ثابت کرو. بالکل ہم ثابت کریں گے. دیکھیں اس کے بہت سارے طرق ہیں, اتنے دلائل بے شمار آپ کے حضرت عمر پہ آپ سنبھال بھی نہیں سکیں گے. اب سب پتہ چلا نا. محترم ناظرین, ان کے جانے سے پہلے میں ایک نقطے کو عرض کروں کہ یہ آیت ختم نبوت پہ مناظرہ کرنا ہے. ختم نبوت پہ انہوں نے مناظرہ کرنے آئے تھے. میں نے کہا کہ ختم نبوت پہ میں آپ کے مناظرہ قبول کرتا ہوں بشرط یہ کہ آپ 5 حدیث دکھائیں, کیونکہ اس کے پاس 5 حدیث نہیں تھے. اس نے ہاتھ اٹھا لیا, حدیث ہے نہیں اس کے پاس ختم نبوت پہ. الحمدللہ رب العالمین. ختم نبوت کا منکر کون؟ ثابت ہے. اب میں نے کہا تھا نا میں مناظرہ قبول کرتا ہوں, ختم نبوت پہ 5 حدیث دکھاؤ. آپ دکھا نہیں سکے نا. آئندہ ہفتے دکھاؤں گا. اگر میں نے نہیں دکھایا, اگر 5 حدیث دکھا دیتے, تم کہتے ہیں نا تمہارے پاس متواتر حدیث ہیں, 5 حدیث دکھا دیتے, ختم نبوت پہ مناظرہ ہوتا. آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں. چلیں پھر اگلے ہفتے صرف آپ 5 حدیث پیش کروں گا. 5 حدیث پیش کروں گا, پھر ختم نبوت پہ مناظرہ ہو. پہلے 5 حدیث جب آپ پیش کریں گے, 5 حدیث پیش کریں گے, پھر اس سے اگلے ہفتے ختم نبوت پہ مناظرہ ہوگا. ابھی میرے پاس کتابیں ہے ہی نہیں, میں تو مناظرے کے لیے آیا تھا کہ آئندہ ہفتے. اور شیخ صاحب آپ نے کہا تھا متواتر احادیث ہے نا, وہ آپ حافظے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ فلان جگہ پہ حدیث ہے. 5 حدیث پیش کروں گا آئندہ ہفتے, پہلے 5 حدیث پیش کروں گا. پھر اگلے ہفتے بھائی صاحب سن لو, رؤیت پہ مناظرہ نہیں, ختم نبوت پہ مناظرہ نہیں. یہ 5 حدیث لائیں گے ختم نبوت. اوکے تھینک یو. ختم نبوت پہ مناظرہ ہوگا, پھر ختم نبوت پہ مناظرہ ہوگا. 5 حدیث لائیں گے, 5 حدیث پہلے لائیں گے, پھر اس سے اگلے ہفتے ختم نبوت پہ مناظرہ ہوگا. وعدہ ہے نا آپ کا؟ آپ پیچھے نہیں ہٹنا ہے. وعدہ ہے. اوکے تھینک یو سر. اللہ آپ کو سلامتی دے. یہ 5 حدیث نہیں لا سکے گا, دیکھ لینا. 5 حدیث نہیں لا سکے گا, یہ دیکھ لینا. یہ ابھی وعدہ دیا ہے 10 نے. اب پتہ چلے گا ختم نبوت کا منکر کون ہے. چلیں جی, اس کو لے لیں بھائی.